Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we will do essay writing from your grammar book, and the essay you will have to cover from your June task is sports and games and courtesy. Initially we will do sports and games, and it is on page number 47. Before going through your essay, I wanted to share this mind map with you to make the thing more clear. In this essay you will read about that in developed countries like England, Germany, France and USA, games and sports are an essential part of education even at the school level. Moreover, you will read about that Pakistan is now promoting games and sports activities at different level, at school level, at college level and universities level. And you will also read about various kind of general sports including hunting, fishing, riding, cycling and many more. Moreover, you will read about the different athletic contests that are held through school clubs and societies, and which include walking, jogging, jumping, swimming, wrestling and many more. And there are many organized games in schools which include football, hockey, cricket, tennis, badminton. You will also read about different benefits of sports and games. Now we will thoroughly read about your essay, Sports and Games, on page number 47. Its first paragraph: sports and games play an important role in the development of human personality. جو اسپورٹس اینڈ گیمس ہیں وہ انسان کی پرسنالٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں بہت ہی خاص قسم کا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ اسپورٹس اینڈ گیمس سے انسان جو ہے اس کی پرسنالٹی جو ہے اس میں بہت سی چینجز آتی ہیں. فار ایگزامپل اس میں کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے، فزیکلی وہ فٹ اور فائن فیل کرتا ہے اپنے آپ کو، اور اس کی ایک اچھی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. دے آر نو لیس امپورٹنٹ دین فوڈ اینڈ فریش واٹر. جیسے انسانی باڈی کے لیے فریش فوڈ، فریش واٹر امپورٹنٹ ہے، اسی طرح اسپورٹس اینڈ گیمس بھی بہت امپورٹنٹ ہے. The developed countries like England, Germany, France and USA have made games an essential part of education at the school level. جتنی ترقی یافتہ کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، جیسے کہ انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، USA ہے، یہاں پر چونکہ وہ اسپورٹس اینڈ گیمس کی اہمیت کو جانتے ہیں، دے آر مچ فیملیئر ود دا امپورٹینس آف اسپورٹس اینڈ گیمس، اسی لیے انہوں نے اسکول لیول پر ہی جو ایجوکیشن ہے اس کا ایک اسینشیل پارٹ اس کو قرار دے دیے، یعنی کہ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس میں اسپورٹس اینڈ گیمس کو لازمی قرار دے دی ہے اسکول لیول سے، تاکہ بچپن سے ہی جو بچے ہیں وہ اسپورٹس اینڈ گیمس جو ہیں اس میں انوالو ہوں اور ان کی اچھی گروتھ ہو، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. It is interesting to note that there are many nurseries and training centers for games in these countries. ان کنٹریز میں بہت ساری نرسریز ہیں، ٹریننگ سینٹرز ہیں گیمز کے لیے، جہاں پر بچے جو ہیں وہ داخلہ لیتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں اور پھر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. دے ایڈمٹ بوائز گرلز فار نیسیسری ٹریننگ ٹو بیکم فردر ایتھلیٹس، جمناسٹس اینڈ اسپورٹس مین. وہاں پر جو لڑکے لڑکیاں ان دونوں کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے اور ان کو جو امپورٹنٹ ٹریننگ ہے وہ دی جاتی ہے، لازمی ٹریننگ دی جاتی ہے، تاکہ آگے جا کر اگر انہوں نے ایتھلیٹ بننا ہے، جمناسٹ بننا ہے، جمناسٹ جو ہے وہ مطلب جو لوگ جمناسٹک کر سکتے ہیں، اٹ از اے کائنڈ آف ایکسرسائز which develop physically agility and coordination. تو اس میں وہ اس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آگے جا کر باقاعدہ طور پہ اگر کوئی اسپورٹس مین شپ جو ہے اس میں مطلب وہ انوالو ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو جو نیسیسری ٹریننگ ہے وہ دی جاتی ہے. نو ڈاؤٹ گیمز اینڈ اسپورٹس آر بیکمنگ پاپولر ان پاکستان اسکولز ایز ویل. اب ہم پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے، وہ ہم نے جنرل پڑھا ہے، ڈیولپ کنٹریز کے بارے میں پڑھا ہے. اب ہم ڈیولپنگ کنٹری پاکستان کے بارے میں پڑھیں کہ یہاں پر بھی جو اسکولز ہیں ان میں اسپورٹس اور گیمز کو اہمیت دی جا رہی ہے، وہ کافی پاپولر، فیمس ہوتے جا رہے ہیں. دا فیسلٹیز آف کورس آر ناٹ ایڈوکیٹ ایٹ پریزنٹ. ابھی تک ہمارے پاس اتنی
اچھی فیسلٹیز نہیں ہیں، کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس حد تک کوشش کی جا سکتی ہے کی جا رہی ہے. دا سچویشن از ایکسپیکٹڈ ٹو امپروو ان دا نیئر فیوچر. مستقبل قریب میں جو سچویشن ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اچھی امپروومنٹ جو ہیں وہ سامنے نظر آئیں گی. دا پاکستانی اسکولز بوائز and school girls know fully well the meaning of proverb all work and no play makes Jack a dull boy. اب پاکستانی اسکول کے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ اچھے طریقے سے اس پروورب کا جو ہے مطلب جانتے ہیں کہ ہر وقت صرف کام کرنا اور نہ کھیلنا جیک جو ہے وہ اس کو ڈل بوائے بنا دے گا. یعنی کسی بھی انسان کو اگر وہ ایک بک ورم بن جاتا ہے، صرف پڑھتا رہتا ہے، تو بھی اس کا جو مائنڈ ہے وہ اس کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ریسٹ جو ہے وہ اسپورٹس اینڈ گیمز سے ملتا ہے. اور جو لوگ اسپورٹس اینڈ گیمز کو بھی امپورٹنٹ دیتے ہیں وہ باقی کی جو ایجوکیشن ہے اس میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. They know that their growing bodies need regular physical exercise to keep themselves healthy and fit. وہ جانتے ہیں کہ ان کی باڈی کو جو ہے وہ ایک فزیکلی ایکسرسائز ان کو اس کی باڈی کو ضرورت ہے تاکہ وہ ہیلدی رہیں، فٹ رہیں، مینٹلی بھی فزیکلی بھی. جنرل اسپورٹس انکلوڈ ہنٹنگ، فشنگ، riding, cycling, mountaineering is becoming favorite sport of Pakistani schoolboys in summertime among the mountains of Murree, Nathia Gali, Swat, Chitral, Kaghan and the Karakoram highway. جنرل اسپورٹس جو ہیں ان میں ہنٹنگ، فشنگ، رائڈنگ، سائیکلنگ، ماؤنٹینئرنگ یعنی پہاڑوں پر چڑھنا، یہ سب جو ہے ان میں فیوریٹ جو اسکول بوائز پاکستانی اسکول بوائز ہیں ان کا فیوریٹ جو اسپورٹ ہے وہ ہے ماؤنٹینئرنگ، اسپیشلی ڈیورنگ سمر ٹائم، کیونکہ وہ مری کے پہاڑوں پہ نتھیا گلی، سوات، چترال، کاغان اور کراکرم ہائی وے یہاں پر وزٹ کرنے جاتے ہیں. دیز آر دا موسٹ فیمس وزٹنگ پلیس آف پاکستان. A number of school clubs and societies hold athletic contests. بہت سے اسکول کلبز اور سوسائٹیز ایسی ہیں جو کہ ایتھلیٹک کانٹیسٹ جو ہیں ان کو منعقد کراتی ہیں، یعنی کھیلوں کے مختلف مقابلے کرواتی ہیں. دیز کانٹیسٹس انکلوڈ واکنگ، جاگنگ، جمپنگ، سوئمنگ، روئنگ، ریسلنگ، باکسنگ، ہیمر ڈسک تھروئنگ، لائٹ ویٹ لفٹنگ اینڈ جمناسٹکس. ان کانٹیسٹ میں مختلف قسم کی جو گیمز ہوتی ہیں وہ اس میں لوگ حصہ لیتے ہیں، جس طرح کے واکنگ، جاگنگ، جمپنگ، سوئمنگ، روئنگ، ریسلنگ، باکسنگ، ہیمر ڈسک تھروئنگ، لائٹ ویٹ لفٹنگ and gymnastics. An athlete is trained to be perfectly fit to engage in such contest. ایک ایتھلیٹ کو اس طرح ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ ان کانٹیسٹ میں ایزیلی حصہ بھی لے لیتا ہے اور ان میں اپنے آپ کو انگیج کر کے جیت بھی سکتا ہے اور آگے بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کو اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو فٹ طریقے سے ان گیمز میں انوالو رکھ سکے. مور اوور فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، ٹینس، بیڈمنٹن اینڈ ٹیبل ٹینس آر امنگ دا فیوریٹ آرگنائزڈ گیمز ان اسکولس. اسکول میں جو بہت شوق سے گیمز آرگنائز کی جاتی ہیں ان میں فٹ بال ہے، ہاکی ہے، کرکٹ ہے، ٹینس ہے، بیڈمنٹن ہے اینڈ ٹیبل ٹینس، یہ سب گیمز ہیں. آل سچ اسپورٹس اینڈ گیمز سرٹنلی بینیفٹ بوتھ مائنڈ اینڈ باڈی. اب ان گیمز اور اسپورٹس سے ہم ایک ایتھلیٹ کو فائدہ کیا ملتا ہے، وہ اس کی باڈی کو اور اس کے مائنڈ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. دے کریٹ چیئرفلنس جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے، یعنی خوش مزاج ہوتے ہیں یہ لوگ. ڈسپلن ان میں قائم ہوتا ہے. فیلوشپ، ساتھ میں جو اور لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیل کر فیلوشپ سیکھتے ہیں. کانفیڈنس ان کا بوسٹ ہوتا ہے اینڈ فزیکلی فٹنس بھی ان کی جو ہے وہ بوسٹ ہوتی ہے، فزیکلی فٹنس بھی ان کی بڑھ جاتی ہے. تو یہ تمام بینیفٹس جو ہیں اسپورٹس اینڈ گیمز کے ہیں، اور مختلف قسم کی اس میں گیمز آتی ہیں یا اسپورٹس جو ہیں وہ ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں.